بنا لیجیے سایہ عافیت میں بسا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندیوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، علماء اہل سنہ کی عبارات کو بگاڑ کر عوام الناس میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دامن کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ اور الزام تراشیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک الزام سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہابی محقق ڈاکٹر خالد محمود نے لگایا ہے۔ اس کی پہلے یہ ویڈیو سماعت کر لیں۔ اور بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ تائب ہو چکا ہے، اسے توبہ کر لی ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، کہ ملفوظات کا حصہ اول اور صفحہ 12 جو اس کا سمجھ اب ایک بڑی مشربہ اسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک بار عرصہ تک حاضر نہ ہوئی، جب حاضر ہوئی سبب دریافت فرمایا، عرض کی حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی ہوئی تھی۔ بھائی جنیا کا ہندوستان آنا اس کے لیے کوئی گھنٹے لگیں گے؟ کوئی ٹرین میں آنا، کار میں آنا، جہاز میں آنا؟ اور میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے، اسے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ تیرا کام تو غافل کر دینا ہے، تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا شاید رب العزت تبارک و تعالیٰ میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے۔ یہ ہیں دیوبندی محقق ڈاکٹر خالد محمود۔ دیوبندی دھرم کے اندر ایک معتبر مستند شخص ہے۔ اس کے معتبر مستند ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، موجودہ دور کے وہابی الیاس گمن ہو یا مولوی ابو ایوب ہو یا مولوی ساجد کوڈو ہو، اس خالد محمود کی کتب سے عبارات اور اقتباسات کو چرا کر اپنی کتب کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ خیر یہ الگ بات ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیوبندی دھرم کے اندر اس بندے کو اتنا مقام حاصل ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس بہت بڑے ان کے محقق کا یہ عالم ہے، اس کی یہ حالت ہے کہ جھوٹ اور الزام کا سہارا لیے بغیر اس کا کام نہیں چلتا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں ان کی فرقے کی بنیاد جھوٹ اور الزام تراشیوں پر نہیں ہے۔ یہ جو الزام لگا رہا ہے، سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات شریف صفحہ نمبر 25 حصہ اول سے ایک جو واقعہ ہے اس سے الزام لگایا اور یہ کہا کہ بریلویوں کا یہ کہا کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ ہے کہ شیطان مسلمان ہو گیا، ابلیس نے توبہ کر لی، اور کہا ہمارا ان سے یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ، یہ شخص چونکہ یہ مر کر مٹی میں مل گیا، تو اب جو اس کے چیلے چانٹے ہیں اس کی ویڈیوز کو عوام الناس میں پھیلاتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر باپ کے ہو، محلے دار کی پیداوار نہیں ہو، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عبارت کو دکھا دیں، کسی ایک کتاب سے ایک عبارت دکھا دیں جس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا لکھا ہو کہ ابلیس مسلمان ہو گیا تھا، ابلیس نے توبہ کر لی تھی۔ کبھی نہیں دکھا سکیں گے، قیامت تک نہیں دکھا سکتے، انہیں پتہ ہے یہ نہیں دکھا سکتے۔ اور پھر جو واقعہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ملفوظات میں، اس کی توبہ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ معاملہ یہ چل رہا تھا، سوال کیا گیا آپ سے کہ کیا جن اور پری بھی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں، اور پھر بطور استدلال اس واقعے کو نقل کیا جس کو اس نے بنیاد بنا کر یہ کہا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس مسلمان ہو گیا اور ابلیس نے توبہ کر لی۔ اگر یہ واقعہ نقل کرنا، استدلال کرنا اس سے جن اور پری کے مسلمان ہونے پر، یہ عقیدے کو ظاہر کرتا ہے کہ ابلیس مسلمان ہے، ابلیس نے توبہ کر لی، نعوذ باللہ، تو پھر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کیا کہو گے، جنہوں نے اصحابہ کے اندر یہ واقعہ نقل کر کے فارعہ نامی جنیہ جو تھی
اس کے مسلمان ہونے پر استدلال کیا اور اسے اصحاب میں شمار کیا۔ یہاں پر تمہاری زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے؟ جن بکواسات کا رخ، جس گندی زبانوں کو تم نے سید اعلی حضرت کی طرف دراز کیا، وہ تمہاری گندی زبانیں امام ابن حجر اسقلانی کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ بات تو ایک ہی ہے، بلکہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اصحاب میں شمار کیا، انہیں گالیاں کیوں نہیں نکالتے؟ یہ اگر اعلی حضرت کا عقیدہ قرار پاتا ہے تو امام ابن حجر اسقلانی کا کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح تاریخ جرجان صفحہ نمبر 203 کے اوپر یہی واقعہ منقول ہے۔ لسان المیزان جلد دوم صفحہ نمبر 171 کے اوپر امام ابن حجر اسقلانی نے یہاں بھی یہ واقعہ نقل کیا۔ میزان الاعتدال جلد 4 حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا، جس کا نام لیتے تم تھکتے نہیں ہو منافقو۔ یہاں پر گالیاں نکالتے ہوئے، گندی زبانوں کو باہر نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ڈوب کر مر نہیں جاتے تم؟ جس کا نام لیتے تھکتے نہیں ہو تم؟ یہ واقعہ امام ذہبی نے بھی نقل کیا۔ یہی واقعہ کتاب الموضوعات امام عبد الرحمن بن علی بن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی نقل کیا۔ امام ابن جوزی کا نام تم بڑھ چڑھ کے لیتے ہو، یہ واقعہ امام ابن جوزی نے بھی نقل کیا۔ لگاؤ فتویٰ۔ بدبخت ہو، یہ تمہارا اعتراض، تمہارا اختلاف سید اعلی حضرت سے نہیں ہے، امام ابن حجر اسقلانی سے ہے، پھر امام ذہبی سے ہے، امام ابن جوزی سے ہے، کہ جنہوں نے یہ واقعہ نقل کر کے تمہارے بقول جس طرح سید اعلی حضرت کا یہ عقیدہ بنتا ہے، تمہارے بقول کی ابلیس مسلمان ہوگی، ابلیس نے توبہ کر لی، پھر ان بزرگان دین ائمہ و محدثین کا بھی عقیدہ بنتا ہے۔ تمہارا اختلاف پھر اعلی حضرت سے نہیں ہے، ان ائمہ و محدثین سے ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ شیطان کے چیلے، شیطان کے گروہ ہے۔ شیطان کے گروہ تو تم ہو۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجس سے شیطان کا گروہ نکلے گا۔ اس حدیث کی شرح میں دیوبندی مولوی تصحیح البخاری کے اندر لکھتا ہے کہ اس گروہ سے ابن عبد الوہاب نجدی کا گروہ ہے، اور خود دیگر محققین دیابنا نے اس بات کو تسلیم کیا ابن عبد الوہاب نجدی کا گروہ ہے۔ اور پھر ادھر یہ ابن عبد الوہاب وہ شخص ہے، رشید احمد گنگوہی کا ممدوح ہے، ممدوح شخصیت ہے۔ منظور نعمانی نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی اس کی شان کے اندر۔ یہ موجودہ دور کا اپنے آپ کو فن خواہ سمجھنے والا مناظر ساجد کوڈو، اس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ابن عبد الوہاب ایک اللہ کا ولی ہے، متبع سنت ہے۔ ادھر خود تسلیم کرتے ہو شیطانی گروہ ابن عبد الوہاب ہے، اور ادھر اس کی مدح سرائی بھی کرتے ہو، اس کی تعریفیں بھی کرتے ہو۔ شیطانی گروہ تم ہو اس حدیث کے مطابق، اور اپنی کتب، اپنی اصول کی روشنی میں شیطان کے چیلے چانٹے ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا یہ خصوصی امتیاز رہا ہے کہ آپ نے ساری زندگی بد مذہبوں کا رد کیا، وہابیت، دیوبندیت، مرزائیت اور قادیانیت کے پرخچے اڑے میرے اعلیٰ حضرت نے۔ جب شیطان کے چیلے چانٹوں کو معاف نہیں کیا تو ان چیلے چانٹوں کا جو ابا ہے شیطان، میرے اعلیٰ حضرت اسے کیسے مسلمان قرار دے سکتے ہیں؟ الزام وہ لگاؤ جو عوام مانے بھی سی، جس کو عقل بھی تسلیم کرے۔ بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی یہ مرضی ہے۔ پھر شیطان کی تعریفیں کس نے کی؟ یہ تھانوی کی کتاب ہے جمال الاولیاء، اس میں یہ کہا گیا کہ شیطان سے بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، اور ان حضرات کی درجنوں کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کرامتوں کا اظہار اللہ کے ولی سے ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ شیطان ان کے نزدیک اللہ کا ولی ہے۔ تھانوی نے افادات یومیہ جلد 9 صفحہ نمبر 245 کے اوپر لکھا کہ شیطان بڑا صاحب تصرف ہے، جو نبی کے لیے تصرف نہیں مانتے۔ دیکھیں اب یہ قسمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی کہ اگر تم میرے نبی کے لیے تصرف نہیں مانتے تو اب شیطان کے لیے ہی مانو، اس لیے کہ وہ تمہارا ابا ہے۔ دیوبندیت کا جو بانی ہے، گرو ہے، مولوی قاسم نانوتوی، وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔
وہ کیا کہتا ہے کہ سید قاسمی صفحہ نمبر 7 کے اوپر یہ لکھتا ہے تو پھر خلد میں ابلیس کا بنائے مزار. یہ تو اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ جنت کے اندر بھی ابلیس کا مزار بنائے. صاف بات ہے، ہر بندہ اپنے بڑے کے لیے خواہش کا اظہار کرتا ہے، اپنے باپ دادا کے لیے. تو یہ چونکہ شیطان ان کا باپ ہے، اس لیے یہ بھی اس قسم کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ کتاب ہے تاریخ جنات و جادو اور شیاطین کے اندر شیطان کی بڑی بڑی تعریفیں کی گئی. یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے. اور پھر یہ جو کہا گیا اس واقعے کے اندر، جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ شیطان نماز پڑھ رہا تھا اور پھر انہوں نے نماز پڑھنے سے یہ مراد لے لیا کہ یہ اسلام کے قیل ہے. اور بے وقوف ہو، عقل کے اندھو، نماز پڑھنا یہ اسلام کی دلیل ہے؟ منافقین نماز نہیں پڑھتے تھے. تمہارے اصول کے مطابق یہ جو خالد محمود دیوبندی بکواس کر رہا ہے، اس اصول کے مطابق پھر منافقین بھی تمہارے نزدیک مسلمان ہیں. دیگر باطل فرقے جو نماز پڑھتے ہیں تمہارے نزدیک وہ مسلمان ہوں گے. پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کرو گے؟ شیطان کا یہ حربہ ہے کہ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے دھوکہ دیتا ہے، وہ ان کے روح میں زہر ہوتا ہے. اس کتاب کے اندر یہ باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھ لیں ذرا اگر آپ کو وقت ملتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا جامع الکبیر کے اندر، کنز العمال کے اندر، اور اسی طرح دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے لفظوں کے ساتھ یہ حدیث نقل کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب شیاطین تم میں زہر ہوں گے. آگے فرماتے ہیں کان سلیمان بن داؤد اوثقہ فی البحر یصلون معکم فی مساجدکم ویقرؤون معکم القرآن ویجادلونکم فی الدین. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے انہیں سمندر میں باندھا تھا، ان قریب وہ زہر ہوں گے، وہ تمہارے ساتھ تمہاری مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ قرآن بھی پڑھیں گے تمہارے ساتھ، اور وہ دین میں جھگڑا بھی کریں گے. کیا کہیں گے اس حدیث کا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارے اصول کے مطابق یہ کیا نظریہ ہے؟ اب حضور کے بارے میں کیا کہو گے؟ بدبختو، کچھ تو سوچ لو. اس حدیث کی کیا تعویل کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ وہ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے ان کے روم میں آئیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے. جیسے وہابی دیوبندی حضرات مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کی ہم دعوت دینے والے، ہم بھی مسلمان ہیں، بہت بڑے موحد ہیں، بظاہر نماز اور قرآن پڑھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حدیث کا؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے تمہارا؟ خود اس روایت کو تمہارے دیوبندیوں نے بھی اپنی کتب کے اندر نقل کیا. اگر نماز پڑھنا ہی اسلام کی دلیل ہے، توبہ کی علامت ہے، تو اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے؟ کچھ تو سوچ لو، اپنی عقل کا علاج کرو. اور اسی طرح اس کتاب کے اندر تاریخ الجن، اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ابلیس آیا، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس نے ٹوپی اتار دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سر پہ کیا پہنی ہوئی تھی؟ وہ ابلیس کہنے لگا یہ ٹوپی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کس لیے پہنی؟ وہ کہنے لگا کہ عوام الناس کو، لوگوں کو ورغلانے کے لیے، تاکہ لوگ مجھ پر اعتبار کریں، اعتماد کریں. جیسے تم لوگوں نے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، کتابوں کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تمہارا ابا بھی ایسے ہی کام کرتا تھا. اس لیے یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعاً عقیدہ نہیں ہے کہ ابلیس مسلمان ہو گیا تھا یا ابلیس نے توبہ کر لی. چیلنج ہے جنہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی ایک عبارت، کسی ایک کتاب سے یہ بات ثابت کر دے، دکھا دے ہمیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہو ابلیس مسلمان ہو گیا تھا، ابلیس نے یہ توبہ کر لی تھی. لیکن ایسا ان سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی یہ مر جائیں گے، یہ ڈوب کر مر جائیں گے، خودکشیاں کر لیں گے، لیکن ایسی بات کبھی بھی ہمیں نہیں دکھا سکتے. کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا